الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک ایمان والے کی آرزو ہے کہ اسے اطمینان اور سکون کی زندگی نصیب ہو، اس کی زندگی کی ضروریات آسانی سے پوری ہوں، اس کی زندگی کی ضروریات آسانی سے پوری ہوں، اسے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، وہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائے، وہ آخرت کے مقاصد میں یا دنیا کی کسی نعمت کے حاصل کرنے میں جب قدم اٹھائے تو اس کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں۔ اللہ اس کی خطاؤں کو، کمزوریوں کو درگزر سے کام لے، معافی سے کام لے۔ جب کامیاب زندگی کے بعد اللہ کے ہاں جانے لگے تو موت کے وقت اسے جنت کی خوشخبری ملے اور ابد الآباد کی زندگی اس دنیا سے زیادہ خوبصورت اور کامیاب ہو، اسے دارین کی فلاح اور کامیابی ملے، دنیا آخرت کے ہر مسئلے میں اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ ایک سچے مومن کی یہ آرزو رہتی ہے، اور اس سے بہتر آرزو کس کی ہو سکتی ہے کہ زندگی اطمینان سے، سکون سے گزرے، زندگی کے ضروریات میں آسانیاں ہوں، تجارت کرے تو نفع ہو، زراعت کرے تو برکت ہو، نیکی کرے تو اللہ کے ہاں قبول ہو۔ جس طرف قدم اٹھائے دنیا آخرت کی طرف اللہ آسانیاں پیدا کر دے۔ بشری تقاضے کی وجہ سے کبھی لغزش ہو جائے تو اللہ جلد معاف کر دے۔ جب اپنی دنیا سوار کے یہاں سے جانے لگے تو جنت کی خوشخبری اس کے پاس بیٹھ کر فرشتے اسے دیں، آخرت کی گھاٹیاں اس کے لیے آسان ہو جائیں، ابد الآباد کی زندگی اس کی اس دنیا سے زیادہ خوبصورت ہو، اور اللہ کا قرب اور اللہ کے دوستوں میں کل شامل ہو جائے۔ یہ ایک سچے مومن کی آرزو ہے، اور اس سے بہتر آرزو اور خواہش ہو نہیں سکتی۔ یہ ایک سچے مومن کی آرزو ہے، اور اس سے بہتر خواہش ہو نہیں سکتی۔ میرے عزیزو، قرآن کے صفحات پہ جب نظر اٹھائی دیکھتے ہیں تو ایک نعمت ایسی ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے یہ سارے ثمرات، یہ ساری خوبصورت زندگی کے نتائج بتائے ہیں۔ جو ایک مومن کی آرزو ہے نا کہ اسے سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب ہو، زندگی کی ضروریات بھی آسانی سے پوری ہوں، ذلت نہ ہو، عزت سے،
تجارت کرے تو نفع ہو، زراعت کرے تو برکت ہو، نیکی کرے تو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ جس طرف قدم اٹھائے آخرت کے مقصد کی طرف، دنیا کی کسی نعمت کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر دے۔ کبھی بشری تقاضے کی وجہ سے لغزش خطا ہو جائے، اللہ معافی سے کام لے، پردہ پوشی سے کام لے، اللہ کے دوستوں میں شامل ہو، اللہ کے پیاروں میں آ جائے، دنیا کو سنوار کے نکلے تو آخرت کی خوشخبری مل جائے، ابد الآباد کی زندگی اس سے زیادہ خوبصورت ہو اور اسے یوں فلاح دارین کی دولت نصیب ہو۔ ایک مومن کی یہ آرزو ہے اور ہونی چاہیے، اور اس سے بہتر آرزو ہو نہیں سکتی۔ میرے عزیزو، یہ مومن کی آرزو اللہ نے کہا ہے کہ پوری ہو سکتی ہے، یہ پوری ہو سکتی ہے۔ ایک عمل ایسا ہے اگر یہ ایمان والے کی زندگی میں آ جائے تو اللہ اس کی یہ چاہتے پوری کر سکتا ہے۔ قرآن کے صفحات میں ایک لفظ نظر آتا ہے، بار بار نظر آتا ہے، اور وہ لفظ تقویٰ ہے۔ تقویٰ نام ہے اللہ کی اطاعت کا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ اگر اس نے اللہ سے عہد پورا کر لیا اور تقوی اختیار کر لیا، یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے اللہ کے پیاروں میں داخل ہونے کا۔ ان اللہ مع المتقین والعاقبۃ للتقوی واعلموا ان اللہ مع المتقین واتقوا اللہ لعلکم تفلحون ومن يتق اللہ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا الا ان اولیاؤه الا المتقون والعاقبۃ للتقوی۔ یہ سارے انعامات کا تذکرہ، یہ سارے انعامات اور ثمرات کا تذکرہ اللہ نے تقوی کے ساتھ رکھے۔ دوستوں میں شامل ہونا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون۔ کامیابی چاہنی ہے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ مشکلات کا حل چاہیے، ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا۔ رزق کی آسانیاں چاہیے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ خطاؤں کی معافی چاہیے، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ نیکیوں کی قبولیت چاہیے، انما يتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ کی مدد اور نصرت چاہیے، ان اللہ مع المتقین۔ آخرت کی فلاح چاہیے، آخرت کی فلاح چاہیے تو فرمایا اعدت للمتقین وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ یہ ساری خواہشات جو ایک مومن کی زندگی میں ہو سکتی ہے، اللہ نے تقوی کے ساتھ پورے کرنے کا اعلان فرمایا۔ تقوی شریعت میں نام ہے اللہ کی اطاعت کا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا۔ قرآن سچا ہے، اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا کہا ہوا بھی سچا ہے، اور اللہ کے کہا ہوا کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے کہا ہوا کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے پھر ان ثمرات کو کون روک سکتا ہے؟ پھر ان ثمرات کو کون روک سکتا ہے؟ ہاں، میرے تقوی میں کمی ہے تو میں محروم رہوں گا، میری پرہیزگاری میں کمی ہے تو میں محروم رہوں گا، میری زندگی میں گناہوں کا رواج ہے تو پھر میرا معاشرہ اور میرا گھر اور میری زندگی اس سے محروم۔ اور سچ عرض کر رہا ہوں، پھر یہ مومن کی جتنی آرزو ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں پوری ہونی، اور بہت کچھ مل سکتا ہے لیکن اطمینان اور سکون،
اطمینان اور سکون، نفع اور برکت، برکت اور راحت، یہ بغیر تقوی کے نہیں مل سکتی۔ زندگی کی آسانیاں اور زندگی کی سعادتیں اور موت کے وقت خوشخبریاں، فلاحین کی نجات اور کامیابیاں، یہ اللہ نے صرف تقوی کے ثمرات رکھی ہیں، مادی اسباب کے ساتھ ان کا تعلق نہیں۔ مادی اسباب سے آپ سکون کی چیزیں، اطمینان کا سامان اکٹھا کر لیں گے، لیکن تقوی کے بغیر یہ سب چیزیں ہوں گی لیکن سکون اور اطمینان نہیں ہوگا، سکون اور اطمینان نہیں ہوگا۔ تو تقوی کے ثمرات اللہ نے یہ بتائے کہ یہ سب کچھ مل سکتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک طرف یہ تقوی کی آیات دیکھیں اور ایک طرف رمضان کا مقصد دیکھیں تو اللہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک طرف تقوی دیکھیں، اس کے ثمرات دیکھیں، اور ایک طرف رمضان کا مقصد دیکھیں۔ فرمایا رمضان اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی شفقت ہے، اللہ کا پیار ہے، یہ دیے ہی اس لیے ہے کہ تم متقی بن جاؤ اور تم ان سارے مبارک ثمرات کے مستحق بن جاؤ۔ متقیانہ زندگی، پرہیزگاری کی زندگی، سبحان اللہ، یہ اللہ کی محبوبیت کا اور مبارک زندگی کا سرچشمہ ہے، یہی تقوی ہے۔ تمام اطباء کا اس پر اتفاق ہے کہ تقوی کی برکت سے دل و دماغ کنٹرول میں رہتا ہے، تقوی کی برکت سے دل و دماغ کنٹرول میں رہتا ہے، اور دماغ تمام اعضاء اور جوارح کی صحت کا سرچشمہ ہے۔ جس کا دماغ اور دل ٹھیک ہے اس کی صحت ٹھیک ہے، جس کا دماغ اور دل ٹھیک ہے اس کی صحت ٹھیک ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ روحانی صحت دماغ کی صحت کا ذریعہ ہے، اور دماغ کی صحت پوری جسمانی صحت کا سرچشمہ ہے۔ ارے میرے عزیزو، رمضان کی برکتیں جسمانی بھی ہیں، مادی بھی ہیں اور روحانی اور اخروی بھی ہے۔ تقوی کی بدولت دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی نعمتوں کی حفاظت بھی ہے، اور آخرت کی نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی تقوی ہی ہے۔ آج جس کا دماغ میں تخریب ہو جائے اور جس کا دماغ منتشر ہو جائے اور ناپاک اور گندا ہو جائے، اس کی پوری صحت متاثر ہو جاتی ہے۔ صحت کو کنٹرول کرنا ہے، دماغ کنٹرول کر لو، اور کبھی نہیں کنٹرول ہو سکتا بغیر تقوی کی دولت کے۔ دماغ کنٹرول نہیں، صحت کنٹرول نہیں، سارے اعضاء اور جوارح کی صحت، زندگی خطرے میں۔ آج انسانی صحت کی نشوونما کے لیے، انسانی صحت کی نشوونما کے لیے ہر جگہ اس کا اہتمام ہے۔ ورزش ہونی چاہیے، تعلیمی اداروں کے اندر بھی اس کا اہتمام ہے، جسمانی صحت کے لیے۔ ارے میرے عزیزو، اس جسمانی صحت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل و دماغ صاف ہو، آدمی کا دل و دماغ صاف ہو، اور یہ تقوی کی دولت سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ تعلیمی اداروں میں تو ساری گندگی بھر دے اور نئی نسل کا دماغ کو گندا اور ناپاک کر دے، اور پھر امید رکھے کہ ان کی تعلیمی صلاحیتیں بڑھیں گی اور ان کی صحت نشوونما پر بڑھے گی۔ یہ تو ایسا ہے کہ زہر کھلا کے تریاق کا کام لیا جائے، زہر کھلا کر تریاق کا کام لیا جائے۔ صحت روحانی اور جسمانی یہ اللہ نے تقوی کے ساتھ رکھی۔ اسی سے جب دماغ کنٹرول میں آتا ہے، دل و دماغ کنٹرول اور صاف اور پاکیزہ بنتے ہیں، یہی اعضاء اور جوارح کی صحت کا ذریعہ ہے۔ تو رمضان دیکھیے کس لیے آیا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ رمضان آ رہا ہے اور تیزی سے گزر رہا ہے میرے عزیزو، یہ تقوی دینے کے لیے آیا تھا۔
بلکہ یوں کہیے کہ رمضان آیا تھا ان سارے مبارک ثمرات کو ہماری جھولیوں میں ڈالنے کے لیے، ایک سچے مومن کی آرزو پوری کرنے کے لیے آیا تھا کہ مجھے امن اور اطمینان، عزت کی روزی، اطمینان کی روزی، روزی میں آسانیاں، زندگی کی ضروریات میں آسانیاں، زندگی کی جس مقصد کی طرف قدم اٹھاؤں اللہ راستے کھولتے چلے جائیں، اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ہر قدم میں ملے، اور اللہ رب العزت کی معیت اور دوستوں میں میرا نام ہو، یہ اس لیے رمضان آیا تھا۔ تو میرے عزیزو، رمضان اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ جا رہا ہے، تو میں تقوی کے لحاظ سے اب کہاں کھڑا ہوں؟ کس قدر تقوی کی قدم کی تقوی کی سیڑھیاں میں چڑھا اور درجات کو میں نے طے کر لیے اس رمضان کے اندر۔ لقمہ حرام چھوڑ دیا میری زندگی سے، میری آنکھوں نے حرام دیکھنا چھوڑ دیا، میری زبان پر احتیاط آ گئی کہ یہاں جھوٹ کے اور یہاں خیانت کے بول اور یہاں گالم گلوچ اور دوسروں کی تکلیف کے بول، اس زبان اس سے پاک ہو گئی، یہ کان محفوظ ہونے لگا، میرا گھر لقمہ حرام سے پاک ہوا، میرے گھر سے موسیقی کی گندگی آوازیں رکی، میرے گھروں کے اندر اللہ کی نافرمانی کے سارے نقشے مٹے، میرے معاملات کاروبار سے اللہ کے بغاوت کے فیصلے ختم ہوئے۔ میں نے تقوی کے درجات کتنے طے کیے؟ کہاں کھڑا ہوں میں؟ آرزو بھی پورا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ نے ایک نسخہ دیا ہے اور اس نسخے کا بہترین موسم دیا ہے، اور میں اس کی طرف بھی قدم نہ اٹھاؤں بلکہ اس سے اعراض کروں، اس سے فرار اختیار کروں، تو میری اپنی بدنصیبی، میری اپنی بدنصیبی، میری اپنی بدقسمتی، میں نے اپنی منزل خود کھوٹی کر لی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، حتیٰ کہ آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، آپ نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، اور آپ کے دندان مبارک اور جسم زخمی ہوا، آپ نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، آپ کا جسم خون ہوا، آپ نے بد دعا کے لیے نہیں ہاتھ اٹھائے، آپ کے پیارے اور لاڈلے آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کے ٹکڑے ہوئے، آپ نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد نصیب کے لیے جو رمضان کا مقدس مہینہ آئے اور اپنی زندگی کا رخ نہ بدلے اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کروائے، مولا اس کے دوستوں میں شامل نہ ہوئے، اللہ کے حبیب نے اس شخص کے لیے بد دعا فرمائی، اے اللہ اسے ہلاک کر دے، زمین کو اس سے پاک کر دے۔ اس شخص کے لیے بد دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ اسے ہلاک کر دے، زمین سے اس گندگی سے پاک کر دے۔ ایسا مبارک مہینہ، ایسا رحمتوں کا مہینہ، پھر بھی بغاوت نہ چھوٹی، پھر بھی رب کی نافرمانی نہ چھوٹی، پھر بھی گناہوں کی گندگیوں سے اپنے آپ کو صاف نہ رکھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ رمضان کا مہینہ تقوی کی دولت دینے کے لیے آیا تھا، بلکہ ایک سچے مومن کی ساری آرزو پوری کرنے کے لیے آیا تھا، جو اس کے دل کی آرزو ہوتی ہے۔ ہم رمضان کے اس مقدس گھڑیوں میں تقوی کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں، اس کا محاسبہ کیجئے۔ میرے عزیزو، یہ آخری گھڑیاں ہیں اور آخری ساعات ہیں، اور ایک عمل ایسا ہے، یہ آخری گھڑیاں ہیں، یہ آخری ساعات ہیں، یہ چند راتیں موجود ہیں، لیکن ایک عمل اب بھی ایسا ہے، اگر ایک مومن اس نعمت، اس دولت کو اب بھی اپنا لے اور وہ عمل اب بھی کر لے، اللہ اسے اہل تقوی میں شامل کر لے۔ فرمایا اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم۔ فرمایا یہ شخص بھی متقی ہے، فرمایا یہ شخص بھی متقی ہے۔ کون؟ جو گناہ کرے اور توبہ کر لے، گناہ کرے اور توبہ کر لے، گناہ کر لے اور توبہ کر لے، کبھی کسی گناہ پہ اصرار نہ کرے،
اللہ اسے بھی اہل تقوی میں اٹھائے گا، اور ارباب تقوی کے لیے جو اللہ نے ثمرات رکھے ہیں وہ ثمرات اللہ اسے بھی عطا فرمائے گا۔ جو توبہ کر لے، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی، اے اللہ کسی کو شب قدر مل جائے، اور شب قدر کا سب سے مبارک عمل کیا ہے؟ کسی کو شب قدر مل جائے اور اس کا سب سے مبارک عمل کیا ہے، اور شب قدر کی وصولی کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دعا بتائی، فرمایا اللہ سے کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ ارے میرے عزیزو، اپنی گندگیاں، اپنی کمزوریاں، اپنی خطائیں اگر ان مبارک ساعات میں اللہ کے سامنے ندامت شرمندگی کے ساتھ پیش کر پائے اور اپنے اللہ کو منا بیٹھے، اللہ رب العزت اپنے دوستوں میں شامل کر لے۔ ارے میرے عزیزو، اگر نہ قدرے اس دولت کی بھی قدر نہ کریں تو ان کی اپنی بدقسمتی ہے، ورنہ یہ دولت تو ایسا موقع ہے میرے عزیزو، پتہ نہیں پھر رمضان ملے نہ ملے۔ ان راتوں کو اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھ جائیں، مصلوں پہ بیٹھ جائیں، اپنی عورتوں کو بچوں کو بھی اللہ کے سامنے بٹھائیں کہ ایک کام کرنا ہے، اپنی زندگی کے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ کے سامنے سچی ندامت کا اظہار کریں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو بڑا معافی کو پسند کرتا ہے، بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، ہم گندگیاں لے کے آئے ہیں، تیری رحمت کی امید لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ چیز اللہ سے مانگ لیا جائے اور اپنے اللہ سے معافی کرا لی جائے تو میرے عزیزو اللہ اسے بھی اپنے دوستوں میں شامل کر لے گا، اسے بھی اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے گا۔ ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرتا ہے اور پھر اس کی ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اسے ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، لیکن یہ توبہ پر استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ان آخری گھڑیوں کی سب سے بڑی عبادت اور ان آخری گھڑیوں کی سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی کرا لیں اپنی گناہوں کی، اپنے لیے بھی معافی مانگیں، اب ساری امت مسلمہ کے بھی مانگیں، اپنے اور قریب والوں کے لیے بھی مانگیں، اور خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ان راتوں میں خود بھی اپنے ہونا تو یہ چاہیے میرے عزیزو، ان آخری راتوں میں اللہ کے گھر پہ ڈیرے لگا لیں، چوکٹ پکڑ لیں، راتیں اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے اللہ کو منانے کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ زندگی کا ایسا موسم ہے، پتہ نہیں پھر ملتا ہے نہیں ملتا، اور یہ موسم ہے تقوی کا، یہ آسان موسم ہے، اللہ نے یہ اس دولت کو حاصل کرنے کا دیا ہے، تو سب سے بڑی دولت ہے اپنے اللہ سے معافی کرا لینا۔ اللہ بھائی مجھے بھی اور ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔